أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے اور اس آیت کے حوالے سے آج ایک بات کرنی تھی۔ اصل میں ایک سین دیکھا کہ ایک ٹیوشن اکیڈمی کے گرد کچھ رش لگا ہوا تھا، کچھ گاڑیاں تھیں، کچھ موٹر سائیکلز سے جن کی وجہ سے کہ ٹریفک بھی کچھ رک رک کے چل رہی تھی، اور وہاں شاید لوگ اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے آئے تھے، اور این اسی وقت جو ہے وہ نماز عصر کی جو ہے وہ اذان چل رہی تھی اور آواز آ رہی تھی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اس اذان کی طرف، اس آواز کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی، کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا، شاید وہ کسی کی کوئی پرائورٹی میں نہیں تھی۔ تو خیال یہ آیا کہ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح دور دور سے گاڑیوں میں بٹھا کے یہ ٹیوشن اکیڈمی کی طرف لا رہے ہیں، تو کیا یہ اسی اہتمام کے ساتھ، اسی طریقے سے اتنا ہی ضروری سمجھتے ہوئے یا اس کو لازمی سمجھتے ہوئے کبھی یہ اپنے بچوں کو مسجد بھی چھوڑ کے آئے ہوں گے، یا کبھی اپنے بچوں کو مسجد کی طرف جانے کا بھی کہتے ہوں گے؟ اور یہ مجھے آئیڈیا ہے کہ میجورٹی ہمارے لوگوں کی اس طرح نہیں کرتے۔ وہ ان کی یہ دوڑ جو ہے یہ ٹیوشن اکیڈمیز کی طرف ہے، سکولز کی طرف ہے، کالجز یونیورسٹیز کی طرف ہے، لیکن مسجد کی طرف یہ دوڑ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے جو ہے وہ پڑھائی کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا شاید ان کی جو ہے وہ پرائورٹی میں نہیں ہے، ان کے کوئی یعنی کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ اور بہرحال میں نے یہ آیت سنانی تھی کہ یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں، یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ جنگ کے حالات میں نماز کا حکم کیسے دیا جا رہا تھا، کہ فرمایا گیا تھا کہ اس سے پہلے کی دو آیات جو ہیں اس میں فرمایا گیا کہ اگر تم جنگ کی حالت میں ہو، تمہیں خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، تو تم نماز کو قصر کر کے پڑھ لو، مختصر کر کے پڑھ لو، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں یہ تھا کہ اپنا جو اسلحہ ہے، اپنا جو ویپنز ہیں، اپنے جو ہتھیار ہیں، ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ رکھ کے نماز پڑھ لو، الرٹ ہو کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک اتنا اہم حکم، ایک چیز، ایک عمل، ایک کام جس کی کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اسے ہم پھر نہ کریں، اور یعنی اپنے بچوں کو دور دور سے گاڑیوں میں بٹھا کے نماز یعنی ٹیوشن کی طرف ہم لے کے آئیں، پڑھنے کا ہم کہیں لیکن نماز پڑھنے کا نہ کہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں۔ عجیب، یعنی عجیب ہے یہ بات۔ اور پھر یہ کہ ہم جو ہے اپنی جو پڑھائی ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اسی میں کامیابی سمجھیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ تو اپنے رب کے حکم سے انحراف کر کے، اپنے رب کے حکم کو نہ مان کے، اس کی فرمانبرداری نہ کر کے ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کہیں اور سے یا کسی اور سے کامیابی حاصل کر لیں گے، یا اللہ رب العزت سے چھین لیں گے کامیابی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر نماز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی کوئی یعنی جس کا کوئی انکار یا کوئی یعنی معذرت قبول ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ہمیں کہ اگر ہم اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتے، نماز کے لیے قیام اور سجود نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، حتیٰ کہ انگلی کے اشارے سے یا آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن نماز تو لازمی ہے۔ اللہ رب العزت پر جو ایمان کی اصل شرط اور اصل اس کی روح یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی فرمانبرداری میں ہمارے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ یعنی ہم اس حکم کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ یہ بہتر ہے ہمارے لیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہمیں صحیح سوچنا اور صحیح سمجھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے حکموں کی فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔